جس علاقے میں حضرت دانیال علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس علاقے کے بادشاہ کو نجومیوں نے بتایا کہ آج کی رات تیری سلطنت میں فلاں اوصاف والا ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ سن کر بادشاہ نے قسم کھائی کہ وہ آج کی رات پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دے گا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو بادشاہ کے سپاہیوں نے آپ علیہ السلام کو پکڑ کر شیر کی گفا میں ڈال دیا، لیکن قدرت الہی سے شیروں نے آپ علیہ السلام کو کچھ بھی نہ کہا، بلکہ شیر اور شیرنی آپ علیہ السلام کے مبارک تلوے چاٹتے رہے۔ اور جب آپ علیہ السلام کی والدہ گھبرا کر گفا کے پاس آئیں تو آپ نے دیکھا کہ شیر اور شیرنی میرے نور نظر کے تلوے چاٹ رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر آپ مطمئن اور پرسکون ہو گئیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو قتل سے نجات بخشی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، اور آپ علیہ السلام کے پاس ایک ایسی مبارک انگوٹھی تھی جس کے نگینے پر 2 شیروں کی تصویر تھی، اور درمیان میں ایک شخص تھے جن کے تلوے شیر چاٹ رہے تھے۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں ملک شام میں اسلامی لشکر نے تستر شہر کو فتح کیا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ السلام کی یہ مبارک انگوٹھی ملی۔ اس کے بارے میں وہاں کے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے کہا، اس انگوٹھی کے نگینے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے تلوے چاٹنے والے 2 شیروں کی صورت نقش فرما دی تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہمیشہ حضرت دانیال علیہ السلام کے پیش نظر رہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعریف کی اور فرمایا، وہ ایسی نماز پڑھنے والے ہوں گے کہ اگر ایسی نماز حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پڑھ لیتی تو وہ غرق نہ ہوتی، یا قوم عاد کے لوگ پڑھ لیتے تو ان پر خشک آندھی کا عذاب نہ بھیجا جاتا، یا سمود قبیلے کے لوگ پڑھ لیتے تو انہیں ہولناک چیخ اپنی گرفت میں نہ لیتی۔ اور جب بنی اسرائیل پر پہلے فساد اور اس کے انجام کا وقت قریب آیا، جس کی تفصیل پچھلی ویڈیوز میں گزر چکی ہے کہ کس طرح بخت نصر نے بنی اسرائیل کے علماء کو قتل کیا، وہ تورات کو جلا دیا اور مسجد بیت المقدس کو ویران و برباد کر دیا، اور بنی اسرائیل کے 70,000 افراد کو گرفتار کر لیا۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام کی ملاقات بخت نصر بادشاہ سے اس طرح ہوئی کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، بخت نصر حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس آیا تو انہیں بھی قید میں ڈالنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے 2 شیر منگوائے جنہیں ایک خشک کنویں میں پھینکا، اور حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی اسی کنویں میں ڈال کر اوپر سے کنویں کا منہ بند کر دیا۔ اور جب 5 دن کے بعد اس کنویں کا منہ کھولا گیا تو بخت نصر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں، اور دونوں شیر کنویں کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب بخت نصر نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو بخت نصر نے کہا، مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا پڑھا جس سے یہ شیر آپ سے دور رہے؟ ارشاد فرمایا، میں نے یہ کہا تھا، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اپنا ذکر کرنے والوں کو بھولتا نہیں۔ اس کے بعد جب اس کنویں میں آپ علیہ السلام کو بھوک پیاس محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ملک شام میں حضرت ارمیہ علیہ السلام کو وحی فرمائی
کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ انہوں نے عرض کی، اے میرے رب، میں ارض مقدس میں ہوں، جبکہ حضرت دانیال علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، ہم نے جس چیز کا حکم دیا ہے اسے تیار کرو، ہم اسے بھیج دیں گے جو تمہیں اور تمہارے تیار کردہ کھانے پینے کے سامان کو اٹھا کر بابل پہنچا دے۔ چنانچہ جب حضرت ارمیہ علیہ السلام نے کھانا تیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے حضرت ارمیہ علیہ السلام اور آپ کے تیار کردہ کھانے پینے کی چیزوں کو ملک عراق بابل شہر کے اس کنویں کے کنارے پر پہنچا دیا جس کنویں میں حضرت دانیال علیہ السلام موجود تھے۔ جب کنویں کے کنارے پر کسی شخص کی موجودگی کا احساس ہوا تو حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، کون ہے؟ تو حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، میں ارمیہ ہوں۔ تو دانیال علیہ السلام نے کہا، کیسے آنا ہوا؟ فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب نے مجھے یاد کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ اس کے بعد اب حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ کس طرح بنے اور بنی اسرائیل کو بخت نصر کے ظلم و ستم سے نجات کس طرح ملی، اور آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو آپ علیہ السلام کا جسم مبارک کس طرح ملا، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے جسم مبارک کے لیے خط میں کیا فرمان جاری کرا۔ تو آگے کا واقعہ جاننے کے لیے نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔